اگر فری جرنلزم نہیں ہے تو پھر ڈیموکریسی سرے سے ہے ہی نہیں۔ ایاز امیر صاحب ٹائپ بزرگ لوگوں کو ڈنڈوں کے ساتھ ان کے ٹیلی فون، یہ بہت بڑی زیادتی ہے۔ ہر دور میں صحافیوں کا ویو پوائنٹ اپنا رہا ہے۔ اس طرح کا ظلم میں اسپیسیفکلی کہہ رہا ہوں جو اب ہو رہا ہے ہماری گورنمنٹ میں نہیں ہوا۔ ہم اٹموسٹ کوشش کریں گے کہ دھاندلی نہ ہو۔ اس وقت ہم پنجاب اسمبلی میں ہیں، اپوزیشن لیڈر سبطین خان صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ انہوں نے بڑی دھواں دھار پریس کانفرنس کی ہے، اور سب سے پہلے تو ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ جو میڈیا کے حوالے سے آج قرارداد بھی پاس ہوئی ہے اور انہوں نے اپنی پریس کانفرنس میں بھی ذکر کیا ہے، تو یہ معاملہ صرف قرارداد تک رہے گا یا اپوزیشن اس سے ایک قدم آگے بڑھ کر حکومت کو دباؤ میں لائے گی؟ چونکہ اگر فری جرنلزم نہیں ہے تو پھر ڈیموکریسی نہیں ہے۔ دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اسی ورڈ کو اگر آپ لے جائیں کہ اگر فری جرنلزم نہیں ہے تو پھر ڈیموکریسی سرے سے ہے ہی نہیں۔ ہم نے اسی پہ قرارداد بھی پیش کی ہے۔ ہم پہلے تو گورنمنٹ کا رویہ دیکھ رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب کا بھی یہ سٹیٹمنٹ آیا ہے کہ اس کے اوپر ہم پوری انکوائری کریں گے، لیکن میرا صرف ایک پوائنٹ ہے کہ ہر دور میں صحافیوں کا ویو پوائنٹ اپنا رہا ہے، صحافی برادری کا۔ یہ آپ پچھلے 5 سال سے دیکھ لیں، اب میں اس ڈیٹیلنگ میں نہیں جاؤں گا، لیکن اس وقت کے جو صحافی ہیں صرف ان کو کیوں دبایا جا رہا ہے؟ ان کا ایک اپنا ویو پوائنٹ ہے، اس کو آپ انڈیپینڈنٹ ان کا ویو پوائنٹ آنے دیں۔ کسی کو اختلاف ہے تو اس کا ریبٹل کریں، لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں۔ ایاز امیر صاحب ٹائپ بزرگ لوگوں کو ڈنڈوں کے ساتھ ان کے ٹیلی فون، یہ بہت بڑی زیادتی ہے، اور ہم انشاءاللہ صحافی برادری کے ساتھ ہیں۔ سر، اب کچھ ایسے بھی جرنلسٹ ہیں جیسے عمران ریاض ہے، ان کے لائسنس کینسل کیا جا رہا ہے، ہراساں کیا جا رہا ہے، سر ذرا ان پہ تو بات کریں۔ میں نے تو سارے صحافی برادری کا نام اٹھائے، اور میں نے تو بلکہ ہم نے جو قرارداد آپ کو ابھی مل جائے گی اس میں ان سارے صحافیوں کا بائی نیم ہم نے یہ قرارداد پیش کی ہے، اور انشاءاللہ ان کے ساتھ ہمدردی بھی کریں گے، اینڈ ویل اسٹینڈ ود دیم، اور یہ بہت بڑی زیادتی ہے۔ سر، آپ کی پارٹی پر ایک تھوڑی سی تنقید بھی ہے کہ اس دور میں بھی کچھ جرنلسٹ خوش نہیں تھے ان معاملات سے، تو اپوزیشن میں معاملات لوگ کہتے ہیں شاید آپ کی سٹیٹمنٹ بدل جاتی ہے، حکومت میں ہوتے ہیں تو پھر طرز عمل اور ہوتا ہے۔ نہیں، یہ بات میں تھوڑا سا آپ کے ساتھ ڈس ایگری اس وجہ سے کروں گا کہ اس طرح کا ظلم ہماری گورنمنٹ میں نہیں ہوا تھا۔ اس طرح کا ظلم میں اسپیسیفکلی کہہ رہا ہوں جو اب ہو رہا ہے ہماری گورنمنٹ میں نہیں ہوا تھا، یہ کسی گورنمنٹ میں بھی نہیں ہونا چاہیے۔ میں نے جیسے ادھر بھی کہا بڑا وائبرنٹ میڈیا ہے آج کل، اور پھر دھاندلی کے جواب میں بھی میں نے یہی کہا کہ یہ جو موبائل آپ کے ہاتھوں میں ہے انشاءاللہ دھاندلی بھی نہیں ہوگی، بٹ صحافی برادری کے ساتھ ہم۔ بس آخری سوال سر، 17 کو ضمنی الیکشن ہے، بہت بڑا مارکہ ہے، پنجاب کی وزارت اعلیٰ اس کے نتائج پہ ٹکی ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ آپ کو مل رہا ہے؟ آپ کی اپنی تنظیم بھی ایسی ہے کہ آپ الیکشن ڈے پہ پہرا دے سکیں اور اپنی اس حمایت کو وکٹری میں ٹرانسلیٹ کریں؟ یہ چیلنج ہے آپ کے لیے؟ دیکھیں، یہ بالکل چیلنج ہے، یہی تو ہم چاہتے ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ ملنا چاہیے، جو کہ نہیں مل رہا۔ ابھی آپ کے سامنے چوہان صاحب نے یہ کہا ہے کہ تارڑ صاحب ہر ضلع میں جا کے جہاں دیکھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی پوزیشن بہتر ہے، مضبوط ہے، وہ ان ضلعوں میں جا کے ڈی پی اوز، یہ آر پی اوز، کمشنرز، ڈی سی اوز، ان کے ساتھ میٹنگ کر رہے ہیں۔ واٹ ڈز دیٹ ریفلیکٹ؟ وہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ وہ میسج کیا دینا چاہ رہے ہیں؟ وہ میسج یہی دینا چاہ رہے ہیں کہ آپ کی نوکریاں تب تک پکیں گی جب تک آپ ہمیں بائی ہک اور کروک آپ ہمیں یہاں سے جتا کے نکالو۔ بٹ وہی بات ہے، یہ جو آپ لوگوں کے ہاتھوں میں میڈیا ہے یہ بہت وائبرنٹ ہے۔ انشاءاللہ یہ دھاندلی ہم اٹموسٹ کوشش کریں گے کہ دھاندلی نہ ہو اور ریزلٹس آپ کے سامنے آ۔ پنجاب کی تاریخ میں 2 اسمبلیاں چل رہی ہیں، آپ اپوزیشن لیڈر ہیں، تو اب یہ وے فارورڈ کیا ہے؟ یہ اس طرح سے چلتا رہے گا یا آپ کوئی کردار ادا کریں گے؟ میرا اس کے بارے میں آپ کو صرف ایک ہی جواب ہے کہ یہ پوری پارلیمنٹری تاریخ میں پہلی دفعہ یہ مثال ہے کہ حکومت نے بائیکاٹ کیا ہوا ہے، اپوزیشن اپنا ہاؤس چلا رہی ہے۔ اگر نتائج جو ضمنی الیکشن کے نتائج آئیں گے آپ لوگ کا قبول ہوگا جو بھی نتائج آئیں گے، یا آپ لوگ اگر یہ آپ کی اور میری کمٹمنٹ ہو گئی، اگر فری اینڈ فیئر الیکشن ہوا، کہیں سے کوئی رپورٹنگ نہیں ہوتی، نہ کوئی آپ کے چینل سے ہوتی ہے، لڑائی جھگڑے نہیں ہوتے، اللہ کرے پر امن ہو۔ دیکھیں
जब हमें इंशाल्लाह जीत नजर आ रही है, हम धांधली की तरफ क्यों जाएंगे? इमरान खान का बयानिया अवाम के दिलों में बैठ गए, वजारत उज़्मा को छोड़ दें, दिलों से मोहब्बत निकालना बड़ा मुश्किल काम है। इस वक्त इमरान खान दिलों में बसता है, तो उसका बयानिया तो लोगों ने मान लिया, तो हम तो धांधली का सोच भी नहीं सकते। इंशाल्लाह 20 में से 15-16 इंशाल्लाह हम जीतेंगे। सर आखिरी सवाल, पंजाब की नहरों में पानी नहीं है, किसान बहुत तल्ख है, नाराज है, आगे बहरान है सर चावल का और गंदम का, सिर्फ कोई कुछ नहीं कर रहा इस पे। सिर्फ पानी को मत लें, डीएपी की बोरी चली गई है तकरीबन कितने हजार पे, नाइट्रो कहाँ चली गई है, 12,500 पे डीएपी चला गया, डीजल कहाँ चला गया, बीज और खाद्यों के अलावा पेस्टिसाइड कहाँ चली गई। डीजल के ये रेट हैं कि अगर जिम्मेदार डीजल चलाता है, ट्यूबवेल, डीजल से मतलब ट्यूबवेल चलाता है, तो वो बेचारा बिजली के इलाकों में डीजल वाले हैं, तो वो कमाएगा क्या? उसके अलावा फिर ऊपर आपका ये जो एक सुपर टैक्स के नाम पे जो ये आया, ट्रैक्टर्स की कीमतें, एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट, हर को उठा के देख लें, एग्रीकल्चर तो अब इन्होंने वारे से ज्यादा महंगा कर दिया है। ये अभी जो इरसा का चेयरमैन लगाया है, साउथ पंजाब का पानी बंद कर दिया है, साउथ पंजाब का क्या, हर नहर का पानी बंद कर दिया है। मुझे समझ नहीं आती कि ये अल्लाह के अजाब से कब डरेंगे। और ये अपने बात करते हैं जमहूरियत के, जमहूरियत होती है दिलों के अंदर, जमहूरियत एक सोच का नाम है। जब तक आपका माइंड सेट जमहूरियत वाला नहीं होगा, जमहूरियत खेलने से जमहूरियत नहीं आती। अंदर से आप डिक्टेटर हो, माइंड आपका जमहूरियत वाली बातें करें, ये मुनासिब नहीं है। ये बता दें कि जो 100 यूनिट फ्री कर दी है बिजली, उस पर ये प्री पोल ब्रेकिंग आप समझते हैं? अब क्या करने जा रही है? इन्होंने किस हैसियत में किया? अगर ये प्राइम मिनिस्टर अनाउंस करते तो चलो कोई एक लॉजिक था। अब अल्लाह करता है कि ये जो 100 वाला इन्होंने काम किया, देखें आप भी प्रैक्टिकली इसको बात करें कि एक घर का एक पंखा, एक स्त्री, एक लाइट में अगर ये 100 तो इससे 101 पे जाएगा, तो ये फिर वापस आ जाएंगे। ये बिल्कुल ये उसको आगे, क्योंकि आईएमएफ के सामने ये कमिटमेंट्स इनके मिफ्ता जो हैं वो कमिटमेंट किए बैठे हैं कि हमने बिजली को महंगा करना है, उसको ये बराबर करने के लिए इन्होंने ये ढोंग किया है। और ये बिल महीने के बजाय आ जाएगा 32, 33, 34 दिन का, और ये डबल पैसे वसूल करेंगे। बहुत शुक्रिया सर। ये आप देख रहे थे पंजाब में अपोजिशन लीडर सप्तान खान साहब हमारे साथ थे। हुकूमत और अपोजिशन में ज़िमनी इंतखाब को लेकर जो एक टेंशन है, तलखी है, उसके ऊपर इन्होंने बात की है। और खुसूसन चौहान साहब ने इल्ज़ामात लगाए हैं कि एक ब्लड शेड का या अफरा तफरी का एक माहौल बना हुआ है हुकूमत की तरफ से। और ये सारी सूरत हाल है हम आपको रिपोर्ट कर रहे हैं। आप हमारा यूट्यूब और फेसबुक देखते रहें। अल्लाह हाफिज़।